ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد قوما کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، درمیان میں جلسہ کرتے ہیں۔ ہمارے رکوع تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، لیکن قوما بالکل مختصر ہوتا ہے۔ سجدہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، درمیان میں بیٹھنا بالکل مختصر ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ رکوع میں جتنا دیر 2 منٹ رہا، لیکن قیام میں 1 منٹ سے کم، سجدہ میں 1 منٹ رہا، درمیان بیٹھنے 8 منٹ بھی نہ رہا۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جتنا رکوع اس کے قریب قریب قیام، جتنا سجدہ اس کے قریب قریب بیٹھنا۔ حدیث سے ایسی ثابت ہے، حدیث سے ایسی ثابت ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رکوعہ وسجودہ والقومۃ والجلسۃ قریبا من السوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع، اس سے اٹھ کر کھڑا ہونا، سجدہ کی درمیان بیٹھنا قریب قریب ہوتا ہے، کوئی زیادہ لمبا کوئی زیادہ مختصر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی براء ابن عازب سے اور ایک روایت ہے، رسول وسلم وہ فرماتے ہیں، رسول وسلم رکوع سے اٹھ کر اتنے زیادہ قیام فرماتا، ہمیں یہ خطرہ لعلہ اوہم، شاید اللہ کے رسول نے بھول گیا سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ شروع کر دیا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی اتنے دیر قیام کے ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے، شاید حضور بھول گیا، پھر نماز شروع کر دیا، سورہ شروع کر دیا۔ سجدہ سے اٹھ کر اتنا بیٹھتا، ہمیں خطرہ ہوتا اللہ اوہم، شاید ان کو وہم ہو گیا، وہ درمیان میں التحیات شروع کر دیا۔ ایسے ہوتے تھے۔ اس لیے یہ بھی حدیث میں ہے، اس عمل میں ہم کوشش کریں۔ ہماری مذہب میں ہے رکوع سے اٹھ کر الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا یہ پڑھنا مستحب ہے۔ دوسرے مذہب میں اتنے تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس طرح سجدہ سے اٹھ کر اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی اتنے تک پڑھنا ہمارے مذہب میں حنفی میں مستحب ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے۔ لیکن پڑھے تو کوئی تو حرج نہیں، یہ تو اتنے زیادہ لمبا نہیں جس سے مقتدیوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے یہ مستحب بیر فرض کے لیے، فرض کو خطرہ سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں رکوع کے درمیان میں اٹھنا، سجدہ کے درمیان میں بیٹھنا ذرا لمبا کرنا، اور اس میں یہ دعائیں پڑھنا، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔